نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته ومحبيه وعاملين أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ایک بات آپ حضرات یہاں امام صاحب سے تقریباً بہت نئی دیکھ رہے ہوں گے تراویح میں کہ ہر صورت میں بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں. تو آپ کو یہ ہوتا ہوگا کہ یہ تو کہیں ہوتا نہیں ہے، ایک صورت میں بسم اللہ پڑھتے ہیں اور یہ تو ہر صورت میں بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں. یہ ہوتا ہوگا، بہتوں کو معلوم ہوگا، بہتوں کو معلوم نہیں ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے، ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی تراویح میں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ جہرن پڑھی جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اصل میں بسم اللہ جو ہے ائمہ اربعہ کے یہاں ائمہ اربعہ سے صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سورت کا جز ہے، دیگر ائمہ کے یہاں سورت کا جز نہیں. اس لیے فقہ حنفی پر آدمی عمل کرے تو بسم اللہ چونکہ سورت کا جز نہیں ہے، اس لیے یا تو بسم اللہ آہستہ پڑھ لے، بلکہ پڑھ ہی لینا چاہیے. خاص طور سے سورہ فاتحہ سے پہلے بعض ائمہ ایک دم سے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین کر دیتے ہیں، تو وہ ثنا بھی رہ جاتی ہے اور تعوذ تسمیہ بھی رہ جاتا ہے. اس لیے امامت میں تو ہر نماز میں تو ثنا یعنی سبحانک اللہم، نہ کہ ثنا سبحانک اللہم، ثنا کا لفظ نہیں پڑھا جائے گا. وہ تو پوری اس آیت کا نام ثنا یعنی اللہ کی تعریف. تو سبحانک اللہم سے آخر تک پہلے پڑھیں گے اور پھر اعوذ باللہ مکمل اور بسم اللہ مکمل، پھر سورہ فاتحہ. یہ ہر امام کو پڑھنا چاہیے، چاہے تراویح ہو، چاہے جہری نماز ہو، چاہے سری نماز ہو. رہ گیا مسئلہ تراویح کا، تو کیونکہ اس میں قرآن مجید مکمل کرنا ہے، وہاں بھی سورہ فاتحہ میں چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اور سورہ فاتحہ کے بغیر ان کی نماز ہوتی ہی نہیں. تو سورہ فاتحہ مکمل ہوگی جبکہ بسم اللہ پڑھے گا، اگر بسم اللہ نہیں پڑھے تو ان کے یہاں تو نماز ہی نہیں پڑھے. اور ہمارے یہاں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، تو واجب میں نقصان پیدا ہو جائے گا بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو. یعنی ہمارے یہاں بسم اللہ سورت کا جز تو نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق آپ کی نماز میں خلل پیدا ہوگا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ کوشش فرماتے تھے خروج عن خلاف کی، یعنی ایسی نماز پڑھو کہ کسی امام کے یہاں اختلاف ہی نہ رہے. اپنے امام کا اتباع تو پہلے کرنا ہے، اپنے امام کو چھوڑ کر دوسرے کا اتباع نہیں کرنا. لیکن اگر اپنے امام کے اتباع کے ساتھ ساتھ دوسروں کا اتباع ہو جاتا ہو تو اس کی کوشش کرنا چاہیے. اسی کو خروج عن الخلاف کہتے ہیں.
تو نماز ایسی، وضو ایسا، جیسے مفتی صاحب نے مسائل بیان کیے تھے، بعض ائمہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا ہے، بعض جو اگر مل کر نہ دھویا جائے اعضاء کو تو وضو نہیں ہوتا ہے، اور بعضوں کیا پیدل پہ وضو کرنا ضروری، اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں فرض تو نہیں ہے، لیکن ایسا وضو کرو کہ چاروں ائمہ کہیں کہ آپ کا وضو ہو گیا، ورنہ امام احمد کہیں گے آپ کا وضو نہیں ہوا، امام مالک کہیں گے آپ کا وضو نہیں ہوا، شافعیہ کہیں گے نیت نہیں تھی کہ آپ کا وضو نہیں ہوا، اب کیا کریں گے؟ اس لیے نیت بھی کرو، بسم اللہ بھی پڑھو، اور جو ہے پیدل کے اعضاء بھی دھو اور مل کر بھی دھو، یہ سب کر لو تاکہ سارے ائمہ کہہ دے کہ چلو وضو تمہارا ہو گیا۔ اے خروج علی خلاف اس کو کہتے ہیں، تو بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، ورنہ سورہ فاتحہ بعض ائمہ کیا ناقص رہ جاتی ہے۔ یہاں جو مسئلہ ہے وہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان کے یہاں بسم اللہ جو ہے وہ سورت کا جز ہے۔ امام عاصم ہی نا قاری صاحب جی، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ جی، سورت کا جز ہے، اور امام عاصم امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں قرات میں، کیونکہ استاد کا مسلک ہے بسم اللہ جز ہے، وہ شاگرد کا مسلک نہیں، وہی امام مجتہد ہیں، ان کا حق ہے اپنی اجتہاد کی وجہ سے کہ وہ جدھر ان کا اجتہاد چلے اس کو اختیار کریں، تو اپنے استاد کا مسلک اختیار نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ ان کا اجتہاد دوسری طرف جا رہا ہے۔ اس لیے امام عاصم کی قرات چونکہ ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے امام عاصم کی قرات کے مطابق قرآن کے مکمل ہونے کے لیے بسم اللہ کا جہرن پڑھنا، جیسی قرات ویسی بسم اللہ، تو چونکہ قرات جہرن ہوتی ہے لہذا بسم اللہ بھی جہرن پڑھنا یہاں ضروری ہے، تب قرآن جا کے مکمل ہوگا، بغیر اس کے قرآن کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے امام صاحب جو ہے وہ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ کو زور سے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی بات، تاکہ کسی کے ذہن میں رہے کہ تو نئی بات سمجھ میں آئے، یہ لوگ سب نیا نیا کرتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے اصل میں، اس لیے جہرن بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ خیر، ایک آیت ہم نے تلاوت کی ابھی آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سمع معنی کان، بصر یعنی آنکھ، اور فؤاد معنی قلب، دل جو اندر رکھا ہوا ہے، ان تینوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تینوں کے باب میں خاص طور سے سوال ہوگا، اور اعضاء کے متعلق بھی سوال ہوگا، لیکن یہ بہت مہم اعضاء ہیں۔ لائٹ کی گڑبڑ ہے، تو اس کو ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ یہ سب ٹھنڈک آپ کو محسوس ہو، بہت محنت کر رہے ہیں، اس لیے تھوڑا ہم صبر و تحمل سے کام لیں۔ ہاں بہت اچھا ہے، کوشش میں لگے ہوئے، اللہ ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ۔ تحمل بھی سیکھنا چاہیے، تحمل بھی سیکھنا، یہ بھی امور باطنیہ سے، باطن شریعت سے ہے تحمل۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا قصہ لکھا ہے، وہ کھانا کھا رہے تھے، مہمان بیٹھے ہوئے تھے، اور باندی جو ہے وہ گوشت گرم گرم شوربہ کا پیالہ لے کر آ گئے، اور اس پر ہیبت آ رہی تھی امام حسین کی، تو اس کا پاؤں کہیں پھنس گیا اور پورا پیالہ امام حسین کے سر پر گر گیا۔ اب کیا کریے، امام حسین رضی اللہ عنہ کو بہرحال انسان ہے، کچھ تھوڑا سا طبیعت میں بات پیدا ہوئی، آپ نے ایسے نگاہ سے دیکھا تو باندھی بڑی فاضلہ تھی، جیسا مخدوم ویسی خادم، پنساری کی دکان کا چوہا بھی پنساری ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کہاوت مشہور ہے، یعنی اس کی صحبت سے کچھ نہ کچھ بات تو پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے وہ کہنے لگی والکاظمین الغیظ،
فوراً آیت پر دی، غصے کو پی جانے والا. چلو اس کو ہی تھوڑا سن لو، کیا کروں. والکاظمین الغیظ، اس میں کظم غیظ یعنی غصے کو پی لینا، نہ کہ العادمین الغیظ، غصہ نہ کرنے والے نہیں. اس لیے کہ غصہ تو انسان کی طبیعت میں رکھا، فطرت میں رکھا، اور اس سے بڑے کام نکلتے، نہ ہو تو نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے یہ تو ہے قوت غضبیہ، قوت شہویہ، یہ دو دل کے دربان کہے گئے ہیں. وہ اگر صحیح کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، شیطان کی عزت میں آ گئی تو پھر مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو غصہ آ گیا، باندی نے کہا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والا. آپ نے نگاہ کو نیچا کر لیا فوراً. یہ ہے وقافاً عند کتاب اللہ، اللہ کا کلام آ گیا بس، پھر کچھ نہیں. وہاں نفس طاہر، نفس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نفسانیت نہیں تھی، شہوانیت نہیں تھی. فوراً نگاہ نیچی کر لی. تو باندی نے کہا کہ ابھی پورا کام بنا نہیں ہے، تو آگے والی آیت بھی والعافین عن الناس. تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جا، میں نے تجھ کو معاف کر دیا. بعد میں کہا کہ اور ایک حصہ تو رہ گیا ہے، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے. کر جاؤ، میں نے تم کو آزاد کر دیا. تو اتنا زبردست یہ تحمل ہے کہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، اور انہی سے ہمیں چیزیں سیکھنے کی ہے کہ ایسے مواقع میں آدمی کو تحمل سے کام لینا چاہیے. جب میرا ایک دوست آیا، مجھ سے بات کرنے لگا کہ میں ایسا ایسا ہوں اور مجھے غصہ بہت آتا ہے. یہاں تو قسم قسم کے لوگ اپنا اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے. اچھا ہے، تھوڑی بات کرتے ہیں الحمدللہ. میں نے کہا بھائی تم یہ چاہو کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو کہ غصہ بالکل ختم ہو جائے، ایسا تو ہوگا نہیں. یہ فطرت میں ہے. جیسے شدت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں تھی، لیکن وہ شدت تھی دین و ایمان کے خلاف. وہ کتنی شدت تھی، تلوار لے کر نبی کا سر قلم کرنے چلے. اتنی شدت تھی، لیکن پھر ہوا کیا، خود ہی سر قلم کرا کے آ گئے وہاں سے. اللہ کے نبی کی تھوڑی سی صحبت نے، نظر التفات نے عمر کے غصے کو دنیا سے دین کی طرف پھیر دیا. اب کہا کہ چلو یہاں چھپ کر نماز کہاں پڑھیں گے، بیت اللہ میں چلو. دیکھا شدت، کسی کی ہمت ہو رہی تھی نہیں، لیکن شدت ہی طبیعت میں، تو اب دین کی طرف شدت آ گئی اور کفر کے خلاف شدت ہو گئی. کہا چلو بیت اللہ میں. پہلی نماز حضرت عمر کی ایمان لانے کے بعد بیت اللہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، عمر فاروق کی بدولت پڑھی ہے. 40ویں نمبر پر ایمان لائے، چلا پورا ہو گیا تھا عمر فاروق کی ایمان پر. کیا ہے تو 40 افراد بن گئے تھے اور آپ نے نماز پڑھی. تو یہ تحمل کی بات ہے کہ آدمی کو پورا تحمل کرنا چاہیے. بہت جلد کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے. وہ میں کہتا تھا، میرے دوست نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، یہ جب غصہ آئے، شریعت میں ہر چیز کا علاج موجود ہے. غصہ بھی امور باطنیہ سے رذائل میں سے ایک رذیلہ ہے، لیکن غصہ آنا برا نہیں ہے، ورنہ والکاظمین الغیظ نہ ہوتا. غصہ پینا ہے، یعنی آئے گا تو ضرور، آئے گا ضرور، لیکن جب آئے تو پی لو. جب آئے تو پی لو، اس کو دبا لو، اس کے تقاضے پر عمل نہ کرو. یہ ہے دبانا، نفسانیت نہ آنے پائے. اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے یہاں وصول اللہ صرف ایک قدم، دوسرا قدم اللہ کی بارگاہ، صرف ایک قدم. وہ کیا؟
کہا کہ چلو ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم بارگاہ خداوندی میں تمہارا یعنی نفس کو رگڑ لیا آدمی نے، اس کو زیر کر لیا، بس یہی ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ نفس کو زیر کرنے کے طریقے وہی ہے فضائل، اور رضائل جو ہے وہ نفسانیت ہے۔ ان رضائل کو ختم کرنا آہستہ آہستہ یہی نفس کو ختم کرنا ہے۔ بھائی جتنے رضائل ہیں 9-10 جتنے ہیں، ان سب میں سے ایسے اٹھا کر دیکھو گے تو نفس نکلے گا، اس میں سے اٹھا کے نکلو گے نفس نکلے گا۔ تکبر نفس، حسد نفس، بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، یہ سب کیا ہے؟ اپنی نفسانیت ہے۔ تو نفس کو کچل دینا یہی سب کچھ ہے۔ ان رضائل کو ختم کرنے سے نفس کچل جاتا ہے، اور جب نفس کچل گیا تو قول حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ دوسرا قدم سے بارگاہ خداوندی میں آگے پہنچ جاتا ہے۔ تو کاظمین الغیظ ہے، غصہ آتا ہے، غصے کا آنا برا نہیں ہے، لیکن اس کے مقتضا پر عمل کرنا برا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو پھر وہ آپے سے باہر ہوتا ہے، اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے، زبان بھی کنٹرول میں نہیں، اور اگر ہاتھ پاؤں استعمال کرنے لگا وہ بھی کنٹرول میں نہیں، بولنے لگا کنٹرول میں نہیں، تو آؤٹ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور جب پھر غصہ شروع ہوتا ہے تو پھر آدمی پچھتاتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے بہت برا کیا۔ اس لیے کسی نے کہا تھا چرا عاقل کنت کارے کہ باز آئے پشیمان، عقل مند آدمی ایسا کام کیوں کرے کہ پھر پچھتانا پڑے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا اس بھائی سے کہ دیکھو بھائی، جب غصہ آئے تو آنے دو، لیکن کچھ مت بولو، کچھ بول، اس وقت کوئی فیصلہ مت کرو، کچھ بولو مت۔ یہ ہے ہماری کمزوریاں، یہی تو ہے کہ ہم غصہ آنے پر پھر ایک دم سے فیصلے کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ فیصلے واپس لینے پڑتے ہیں ایسے مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہی غصے کے موقع پر اس کے مقتضا پر عمل نہ کرے، تھوڑا سوچ سمجھ کے کام لے۔ میں اس سے کہہ رہا تھا کہ بھائی تو کسی پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، کسی کو اتنا برا بھلا مت کہہ دو کہ تم کو بعد میں معافی مانگنا پڑے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے یہ کہ حضرت مسعود امت رحمۃ اللہ علیہ سے جب پہلی ملاقات ہوتی تھی تو فرماتے تھے غصے کا کیا حال ہے، سب سے پہلے یہ پوچھتے، ان کے یہاں سب سے زیادہ کنٹرول غصے پر کرنا، یہی سب کچھ کل اصلاح ہوا۔ بزرگوں کے یہاں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، بعضوں کے یہاں کثرت ذکر ہے، بعضوں کے یہاں رضائل فضائل پر زیادہ نظر ہوتی۔ حضرت کی نظر یہی تھی، لیکن ان سارے رضائل میں غضب جو رذیلہ ہے اس پر سے زیادہ نظر رہتی تھی۔ آپ فرماتے تھے وہ غصہ ہے نہیں، کہیں مل جائے تو میرے پاس لے آنا تاکہ میں اس کو ذبح کر دوں، اس لیے کہ غصے نے ساری دنیا کا کام خراب کر رکھا ہے یہ فرماتے تھے۔ تو تحمل آدمی کو تھوڑا برداشت کی طاقت جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، اور اسی سے آدمی کا کام بنتا ہے، ورنہ کام جو ہے بگڑ جاتا ہے۔ اور اگر غصے کے بعد آدمی کو پتا چلے کہ میں نے غلط کیا ہے تو معافی تلافی کرنا چاہیے۔ کوئی فیصلہ غصے کی حالت میں کیا ہے اس کو واپس لینے میں آدمی کو عار محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میں کہہ چکا اب تو اس کے بعد کچھ ہوگا ہی نہیں، یہی تو نہیں۔ یہ بات جب آپ کے سامنے بات روشن ہو کہ میں غلط ہوں اور میں نے فیصلہ غلط کیا ہے تو اس کو واپس لینے میں آدمی کو کوئی عار محسوس نہیں کرنا چاہیے اور اس کو واپس لے لینا چاہیے۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے کہ کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پہلوان وہ ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، دنیا پہلوان اسی کو کہتی ہے، طاقتور وہ ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، شدید وہ ہے، یعنی پہلوان وہ ہے جو نفس پر قابو پا لے جب اس کو غصہ آئے۔ غصے کے وقت نفس پر قابو پانا یہ سب سے، اس لیے کہ دشمن کو زیر کرنے کے مقابلے میں نفس کو زیر کرنا مشکل ہے
نفس کو زیر کرنا مشکل ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے واصل فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. بعض کہتے ہیں کہ اس روایت سے صوفیہ جو ہے وہ جہاد کی فضیلت کو لوگوں کے دلوں سے گھٹاتے ہیں. نہیں، گھٹاتے نہیں ہیں، بلکہ جہاد کی فضیلت کو بڑھاتے ہیں اور جہاد کو حقیقی معنی میں جہاد بناتے ہیں. وہ ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کہیں لفظ جہاد سے ڈر مت جانا یا کہیں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ یہ تو بات کیسی کر رہا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جہاد سے واپس ہو رہے ہیں تو ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. کہ بڑا جہاد کون سا؟ کہ وہ جہاد مان نفس. اس لیے کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ تو کچھ دیر کا ہے، کچھ دنوں کا ہے، کبھی کبھار ہے اور وہ سامنے کھلا ہوا ہے. اور یہ نفس کے ساتھ جہاد تو ہر آن جہاد، ہر وقت یہ ابھرتا ہے، اس کو زیر کرنا پڑتا ہے. ہر وقت یہ کچھ نہ کچھ اپنے خواہشات کی پیچھے دوڑ پڑتا ہے، فوراً زیر کرنا پڑتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، گھڑی گھڑی اس کو جو خاص طور سے شریر بھی چھوٹا بھی ہو شریر بھی ہو تو وہ کتنا توڑ پھوڑ کرتا ہے اور اس کو کتنا پکڑنا پڑتا ہے. یہ نفس بھی ایسا ہی ہے کہ وہ ہر گھڑی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور کس گھڑے میں کس گھاٹے میں آدمی کو ڈال دے کچھ کہہ نہیں سکتے. اس لیے اس کو زیر کرنا اور پھر اس کے پیچھے لگا ہے شیطان لگا ہوا ہے، اسی راستے سے آتا ہے. اس کو بھی نفس نے برباد کیا تھا اور وہ بھی نفس کے راستے سے انسان کو برباد کرتا ہے، دونوں. اس لیے حضرت مسیح امت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اصل نفس ہے، شیطان اصل نہیں. اس لیے کہ شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا. شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کے نفس نے گمراہ کیا. معلوم ہوا کہ اصل جو ہے نفس ہے اور شیطان بھی انسان کے پاس آتا ہے نفس ہی کے راستے سے آتا ہے. اسی نفس پر اگر وہ غالب ہو گئے، جیسے قلب پر غالب ہو گیا، اسی کو نفس کہتے ہیں. اور ادھر دو گویا انسان کے کیا ہے القا کرنے والے ہیں، ملہم ہیں دو، ایک ملک ہے اور ایک وسواس ہے، شیطان ہے. وساوس کے ذریعہ وہ ادھر سے نفس کو بہکاتا ہے اور فرشتہ جو ہے وہ روح کو تلقین کرتا ہے اچھے امور کی. اگر روح اس کو قبول کرتی ہے اور روح قوی ہو جاتی ہے تو نفس پر غالب آ جاتی ہے، اور نفس اگر قوی ہو گیا تو روح پر غالب آ جاتا ہے اور پھر نفسانی چل دیا، آدمی نفسان کے راستے پر چل دیتا ہے. تو یہ شیطان جو ہے وہ بھی اسی راستے سے گمراہ ہوا ہے، نفسانیت ہی کے راستے سے گمراہ ہوا ہے. اس لیے اصل آدمی کا قلب ہے اور یہی قلب جو ہے خیر و شر کا مجمع ہے. اگر یہی شیطان کے پھندے میں آ گیا، گاؤں میں آ گیا، وہی نفس بن جاتا ہے. اور اگر اس نے ملک کے الہام کو قبول کر لیا ہے پھر روحانیت آدمی کی قوی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے. بہرحال میں تو تحمل کی بات کر رہا تھا اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ آیت اصل رسول ہے غصے کو رفع کرنے کے لیے. میں اس بھائی سے کہہ رہا تھا کہ بھائی تم جب غصہ آیا کرے تو پہلے کچھ خاموشی ہو جایا کرو. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ استاد کو غصہ آئے تو غصے کی حالت میں پٹائی نہ کرے، بچے کی پٹائی نہ کرے. کوئی بھی استاد ہو، دینی دنیاوی کوئی ہو یا کوئی بڑا ہو، بہرحال غصے میں اگر وہ پٹائی کر سکتا ہے تو غصے کی حالت میں پٹائی نہ کرے، ورنہ حد سے تجاوز ہو جانا لازم ہے. ایک چھڑی کے بجائے 10 لگا دے گا، چھڑی کے بجائے ٹپائی اٹھا کر مار دے گا. بعض استاد ایسے ہوتے ہیں، اس میں گسارے ہوتے ہیں کہ ٹپائی مار دیتے ہیں، سر پھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ توڑ دیتے ہیں. یہ سب سراسر زیادتی اور ظلم ہے اور اس کی کسی صورت میں گنجائش نہیں. 3 چھڑی سے زیادہ کی تو گنجائش نہیں ہے. یہ فقہاء نے لکھا ہے. وہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب غصہ آئے تو پٹائی نہ کرے، اس لیے کہ ایک تو حد سے تجاوز ہوگا، دوسرا بچے کا حوصلہ پست ہو جائے گا، اس میں کم ہمتی پیدا ہو جائے گی.
اس لیے کہ جو آپ کی شدت ہے اس کی طبیعت پر اثر انداز ہوگی اور طبیعی اعتبار سے بچہ کمزور ہو جائے گا. اس لیے غصے کا ہمیں پٹائی نہیں کرنا چاہیے. پھر استاد شاگرد میں منافرت پیدا ہو جائے گی، فیض استفادے کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر کیا کریں؟ سزا تو دینی پڑے گی، اس کے بغیر تو کام چلتا نہیں ہے. اب تو کچھ لوگ اس طریق پر آئے ہیں کہ کوئی سزا ہی نہیں، بس ایسے ہی تعلیم ہوگی. لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نہیں، بادشاہوں کے بچوں کے لیے کسی درجے میں پٹائی تو ہوئی ہے. اس لیے کچھ تو بہرحال بچوں کی تربیت کے واسطے تھوڑا موڑا کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. بس حد تجاوز نہ ہو، ہاتھ پاؤں نہ ٹوٹے، نشان نہ پڑ جائے، بچوں میں منافرت پیدا نہ ہو، کل بچہ آنے سے روکنے لگے، اس طرح نہ ہو. کچھ تو جیسے کان پکڑ کے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکتے ہیں. بچہ چھوٹا ہے مثلا، اب وہ شرارت کر رہا ہے تو لکڑی جو پتلی ہوگی، اور یا پھر کان تھوڑا سا ایسے مسل دے، ایسا ہی وہ کر لے، بس ختم ہو گیا مسئلہ. اور پھر جانے لگے تو پشت پر ہاتھ مار کے بیٹا جاؤ، بہت اچھا، سویٹ رکھے کہ لو سویٹ کھا لو، بات ختم ہو جائے گی. یہ حضرت فرماتے تھے. بہرحال اب حضرت کی بات آ جاتی ہے تو اچھا لگتا ہے، ہم کو بیان کرتے ہیں. یہاں بھی حضرت نے کئی مرتبہ اس واقعات کو مجمع عام میں بھی ذکر فرمایا ہے. بہرحال یہ ہے مسئلہ. تو غصے کی حالت میں پٹائی نہ کرے، اور جب غصہ فروغ ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے بالکل، تو پھر مصنوعی غصے سے پٹائی کرے. مصنوعی غصہ، اس میں وہ جو ایک جوش ہے جس سے بچے کا حوصلہ پست ہو سکتا ہے، وہ نہیں ہوگا. اپنے اولاد کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے کہ اس کی تعلیم کے لیے مصنوعی غصہ ہونا چاہیے. حقیقی غصے کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے. بس یہ ہے، چاہے قولاً چاہے عملاً، کوئی معاملہ حقیقی غصے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. مصنوعی غصے کے ساتھ کوئی بات کہنی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں، تاکہ وہ مؤثر ہوتی ہے اور پھر نفرت پیدا نہیں ہوتی، بچوں کا حوصلہ پست نہیں ہوتا. تو یہ ہے غصہ. ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول نصیحت فرمائیے. فرمایا لا تغضب. وہ غصہ والے ہوں گے تو فرمایا لا تغضب. دوسری مرتبہ لا تغضب. تقریباً 2 یا 3 مرتبہ فرمایا کہ تم غصہ مت کیا کرو. بس یہ ہے، غصہ مت کیا کرو، مطلب غصے کے تقاضے پر عمل مت کیا کرو. غصہ آئے تو آدمی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو اپنی رخسار کو زمین سے لگا دے، اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے. ٹھنڈا پانی پی لے، اس سے بھی اندر کی حرارت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس لیے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اللہ کی پناہ میں چلا جائے گا تو شیطان کا زور ختم ہو جائے گا. اس لیے شریعت میں کہتا تھا ہر چیز کا علاج شریعت مطہرہ میں موجود ہے. کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی چوراہا آ گیا ہو اور آپ کی نشاندہی کی درج نہیں. اکیلے ہم کو نہیں چھوڑا ہے، ہر جگہ پر کہیں بھی اکیلے نہیں چھوڑا ہے. جہاں کوئی کمی ہماری ہے، ہم لوگ شریعت سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، کتاب و سنت کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنا کام کرنے لگتے ہیں. اور اگر کوئی کہتا بھی ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. قلیلا ما تذکروا، اللہ کا خود فرما دے کہ تم تذکر بہت کم، نصیحت کم حاصل، بہت کم حاصل کرتے ہو اور سیدھے اپنی ہی مرضی پر چلنے لگتے ہو. اس لیے فرض ہمارا ہے، جب اتنی پاکیزہ شریعت ہے اور ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں جس کا حل اس میں نہ ہو، پھر ہم کیوں ادھر ادھر جائیں اور ادھر ادھر کیوں بھٹکیں؟ ہمیں تو ہر چیز کا حل یہی مل جاتا ہے. بس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. جب کوئی مسئلہ پیش آئے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حضور کے ساتھ پیش نہ آیا، اس لیے کہ سارے شریعت پریکٹیکل ہے. یہاں تک کوئی مسئلہ اگر ہوگا تو حضور کے ساتھ ضرور پیش آیا ہے، ضرور پیش آیا ہے. جس سے مثلاً کسی کے اولاد کا انتقال ہو گیا تو حضور کے اولاد لقد کان لکم فی رسول اللہ
اسوۃ حسنہ. بیوی کا انتقال ہو گیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. کیا مطلب؟ یعنی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طرز عمل اختیار کیا ہے, اسی میں اختیار کر لو, بس اسی میں خیر اور اسی میں بھلائی, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھلائی بھی اسی میں ہے. بیپار کر رہے ہو, حضور کے یہاں بیپار ہے. غلام ہے, حضور کے یہاں غلام ہے. کیسے معاملہ کریں؟ جانور ہیں, حضور کے یہاں جانور ہیں. بکری چرائی ہے, بکری پالی ہے, اور پھر زیادہ بکریاں رکھی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ چرواہا آ رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 100 بکریاں رہتی تھی. 100 بکریاں رہتی تھی. ایک چرواہا آ رہا ہے اور وہ اپنی گردن پر ایک بکری کا بچہ لادے ہوئے ہیں, جو نیا پیدا ہوا تھا, چل نہیں سکتا تھا. تو پوچھا کہ بھائی کیا بکری نے جنا, مذکر یا مؤنث؟ اس سے پوچھا. اور مہمان آئے تھے تو ان کے واسطے بکری ذبح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ان کو کھانا کھلا رہے تھے. تو مہمانوں کی بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے وہ کہیں گے کہ اچھا ہمارے واسطے حضور نے پوری بکری ذبح کر دی. کہا کہ دیکھو ہماری عادت ہے کہ جب ایک بکری بڑھتی تھی ادھر سے ایک بکری کو ذبح کر دیتے. تمہارے واسطے بکری کو ذبح کر دیا ہے, ادھر ہمارے بچہ پیدا ہو گیا, یہ تم کو بکری ذبح کر کے کھلا دی. یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عمل. تو دیکھو مہمان کو بھی ہلکا کر دیا, کوئی نہ سمجھے. اس لیے مہمانوں کو بہت زیادہ نہیں کہنا کہ آپ ہی کے واسطے پکایا ہے اور فلاں جگہ سے منگایا ہے اور ایسا کیا ہے اور ویسا کیا ہے, ورنہ اس کو پوچھو کہ یا اللہ میرے واسطے کتنی تکلیف اٹھائی انہوں نے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کا جی خوش ہوگا, لیکن بعض لوگ اسی کو بوجھ محسوس کریں کہ ہمارے واسطے اتنا سب تکلیف مت کرو, ہم نے منع کیا تھا, ہم تو ایسے ہیں, ہم تو آپ کے دوست ہیں, سادہ لوگ ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہے نہیں, ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم کو مل جاتی ہے. آپ کو کوئی تقاضا ہو, کوئی شادی کرنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ولیمہ کرنا ہے, آپ نے کیا. دونوں طرح کے ولیمے موجود ہیں, چھوٹا ولیمہ بھی موجود ہے, بڑا ولیمہ بھی موجود ہے. اب جو چاہے کرو, چھوٹا ہو بڑا ہو, جیسے جیسے موقع, جیسے جیسی صلاحیت, جیسے جیسا وقت, جیسے جیسے استعداد تم کرو. تو بہرحال ہر چیز کا نمونہ, اور ایسا نمونہ جو اللہ کا پسند کیا ہو, اللہ کا منتخب نمونہ آپ کی سیرت کے اندر موجود ہے. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسروں کا ہے کیا, بھائی کسی سے پوچھو کہ تمہارے یہاں غصے کا علاج ہے, کون بتلائے گا؟ کہیں نہیں ہے. اور تھا بھی تو انہوں نے ایسے ایسے سب بدل دیا, صاف کر دیا, سب تورات کو صاف کر دیا, انجیل کو صاف کر دیا. اندر رہے کیا ہے؟ کچھ ہوگا. جو اللہ کی طرف سے اترا وہ تو کچھ ہوگا. قدر اس لیے آپ سے فرمایا لا تصدقوه ولا تکذبوه. اگر سب رہا ہوتا تو نہ کہتے لا تکذبوه, بلکہ کہتے تصدقوه. وہاں کا لا تصدقوه ولا تکذبوه, تصدیق بھی نہ کرو اور تکذیب بھی نہ کرو. تصدیق نہ کرو اس لیے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے, تو غیر کلام اللہ کی تصدیق ہو جائے گی. اور اگر تکذیب کر دو گے, کہیں اللہ کے کلام کا کوئی حصہ ہے, اس کی تکذیب ہو جائے گی. اس لیے تورات و انجیل کے باب میں احتیاط یہی ہے کہ نہ ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں اور نہ اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں. وجہ یہی ہے, سب انہوں نے الٹ پھیر کر دیا. اس لیے کسی کے یہاں کسی طرز زندگی کا کوئی صحیح طریقہ اگر آپ معلوم کرنے جاؤ گے, ان کا اپنا اختراع ہے, دنیا نے اپنے طور پر اس کو کیا ہے, ایجاد کیا ہے. باقی وحی الہی سے من جانب اللہ نازل شدہ طریقہ, وہ تو صرف اور صرف چاہے قسم کھا کر کہہ دو, 1000 قسمیں کھا لو, ہمارے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اس لیے جو کوئی کسی طرح کسی طریقے میں اگر دنیا والوں کے پیچھے پڑے گا, سب برباد ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو اختیار کرے گا, چاہے سمجھ میں آ رہا ہو اور چاہے سمجھ میں نہ آ رہا ہو, آنکھیں بند کر کے دوڑو, جتنا تیز دوڑ سکتے ہو. ہاں گاڑی دوڑا دو 200-500 کی اسپیڈ پر, پہنچ جاؤ گے, سیدھے منزل پر پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. ہاں یہ صدق نیت کے ساتھ آدمی, بس صرف اور صرف ہمیں کچھ نہیں چاہیے, اللہ چاہیے, اللہ کے رسول چاہیے, اللہ چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے.
اس لیے ابھی جو بات میں کرنے والا تھا بات دوسری ہو گئی، اس کو پھر کریں گے۔ اس کے تحت لکھا ہے کہ جب آدمی کوئی قول کرتا ہے اور کوئی عمل کر کہتا ہے، عمل کرتا ہے، تو دو دیوان اس کے کھل جاتے ہیں، دو چوپڑے کھل جاتے ہیں۔ ایک چوپڑے میں لکھا جائے گا کیوں کیا، اور دوسرا سوال ہوگا کیسے کیا۔ کیوں کیا، کیسے کیا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کیوں کیا یعنی کس کے واسطے کیا، اللہ کے واسطے کیا، اخلاص ہے یا نہیں، یا غیر اللہ کے واسطے کیا ہے، یہ ہے کیوں کیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا سوال ہے اور کیسے کیا، محمد رسول اللہ کا سوال ہے، رسالت کا سوال ہے کہ کیسے کیا، یعنی اتباع نبوی نے کیا ہے یا اپنی مرضی سے کیا ہے، کسی دنیا دار کے طریق پر تم نے اس کام کو کیا ہے، کہ فلاں بیپار کا طریقہ بتلایا کہ لون لینے سے فائدہ ہوتا ہے، سودی کاروبار کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو پھر کیسے کیا۔ یہ جواب دو سوال ہوتے ہیں، دو دیوان کھل جاتے ہیں، کیوں کیا اور کیسے کیا۔ پہلا سوال لا الہ الا اللہ کا ہے کہ اللہ کے واسطے کیا ہے یا غیر اللہ کے واسطے۔ جب تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بس مقصود اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے، ہر عمل میں اخلاص کی تعلیم، اخلاص یہ بھی امور شریعت باطنیہ سے ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کون باطن کا انکار کرے گا مولانا؟ اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری و مسلم میں، بخاری نے سب سے پہلی روایت انما الاعمال بالنیات۔ اب دیکھیے بخاری کی میں تصوف ہے نہیں ہے، پہلی ہی روایت تصوف ہے، شریعت باطن کا سوال پہلے ہی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ امام مسلم میں سب سے پہلے حدیث جبریل مل احسان، اس کے اندر یہ ہے مل احسان، ایمان اور اسلام اور احسان، تو ان حضرات کے پیش نظر یہ رہا ہے، یہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں تو یہی چاہیے، یہ دو سوال ہر قول و عمل کے ساتھ ہے، کیوں کیا اور کیسے کیا۔ لہذا جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، دنیا چاہے کچھ کہتی رہے، اچھا کہے چاہے برا کہے، کسی کو اچھا لگے چاہے برا لگے، ہم تو کریں گے وہی جو اللہ پاک نے کہا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اللہ کے واسطے کرنا ہے۔ تم کو برا لگتا ہے جب ہم رعایت کر کے، جب کہ کام تمہارے واسطے کرتے، تمہارے واسطے کر ہی نہیں رہے، ہم تو اللہ کے واسطے کرتے ہیں، اب تم برا لگتا ہے تو اس کا لحاظ ہم کیوں کریں گے؟ نہیں کریں گے، ہم اللہ کے واسطے کریں گے۔ اور طریقہ جو ہوگا وہ یورپ کا نہیں ہوگا، مستشرقین کا نہیں ہوگا، یہود و نصارہ کا طریقہ نہیں ہوگا کہ وہ اس طرح کھاتے ہیں، ایسے پہنتے ہیں، ایسے اڑتے ہیں، ایسے شادی بیاہ کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم تو محمد رسول اللہ کی امتی ہیں، میرے نبی نے کیسے شادی کی ہے اور میرے نبی نے سارے موقعوں کو کیسے گزارا ہے، بس ہم کو اس کی اس آئینے میں ہم دیکھتے ہیں، آئینے محمدی میں دیکھتے ہیں، تو جو نظر آئے گا اس پر ہم عمل کریں گے میرے بھائی۔ یہ جذبہ اگر پیدا ہو گیا کہ دنیا کسی کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی، کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کچھ نہیں بگاڑ سکتی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم والا مسئلہ ہے۔ یہ قلب کی سب سے اعلی حالت، قلب کی سب سے اعلی حالت توحید خالص، بلکہ خالص اخلص توحید جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پاک پر پورا اعتماد اور پورا یقین، اور اسی سے میری دنیا بھی بنے گی اور اسی سے میری آخرت بھی بنے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر پورا یقین کہ اسی سے میری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اس کے ماں سوا میں خیر ہے ہی نہیں، بلکہ خیریت نہیں ہے۔ اگر کیا اسی ادھر ادھر تو خیریت یہاں بھی بگڑ جائے گی اور آخرت میں بھی بگڑ جائے گی، خیریت بگڑ جائے گی۔ ہاں بہت درجے کی چیز ہے۔ ہم آج کل بہت چل پڑتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور یہ ایسا کٹ اور ایسا بال اور ایسا پائجامہ اور ایسی ٹوپی اور ایسا کرتا اور ایسا پاجامہ اور ایسا چلنا اور ایسے شادی کے طریقے، ایسا کھانا۔ آج کل تو لوگ چلتے چلتے کھاتے ہیں، اللہ اکبر، حیوان کے بالکل مشابہ، وہ جانور چلتے چلتے کھاتا ہے، انسان تو بیٹھ کر کھاتا ہے۔ کچھ انسان یعنی جتنے خلاف شریعت طریقے ہیں ان سب میں حیوانیت ہے میرے بھائی، سب میں حیوانیت ہے۔ انسانیت اگر ہے تو انسانوں کے جو رسول ہیں
ان کے بتائے ہوئے طریقے میں انسانیت ہے، ورنہ کسی کے طریقے میں انسانیت نہیں ہے۔ یہود نصارہ چونکہ انہوں نے اپنے نبی کا طریقہ باقی نہیں رکھا ہے تو وہاں انسانیت کہاں سے آئے گی؟ اسے سوائے حیوانیت کے، سوائے دین دنیا کی بربادی کے کوئی چیز ہے ہی نہیں دوسرے طریقوں میں۔ اس کا پورا یقین اور وثوق ہمارے دل میں پیدا ہو جانا چاہیے۔ بھائیوں، میں بہت زور سے کہہ رہا ہوں لیکن مجھے بھی ضرورت ہے اور آپ بھائیوں کو بھی ضرورت ہے۔ یہ جذبہ پیدا ہو گیا، اب جاؤ دنیا میں کہیں چلے جاؤ، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ایسی چین اور سکون کی زندگی بسر ہوگی کہ تمہیں کوئی ٹینشن نہیں رہے گا۔ خوب کھاؤ پیو مزے کرو اور اپنا اللہ کے رسول کی بات کو مان کر چلتے رہو، اب کیا کرنا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایسی کوئی بات بتلائی ہو جس میں تمہیں کچھ خطرہ ہو، نقصان ہو، جب تو کوئی دوسری بات ہے، لیکن اس میں 100% سلامتی ہی سلامتی ہے، سلامتی ہی سلامتی۔ اللہ کے رسول ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت سراپا رحمت، یعنی مصدر ہے رحمت سراپا رحمت، تو ان کا دین بھی سراپا رحمت، وہ رحمت تھے، ان کا دین بھی سراپا رحمت ہے، اور وہ رحمت تھے، ان کے خلاف جتنے لوگ ہیں وہ زحمت ہیں، لہذا ان کے طریقے بھی زحمت، تو اللہ کے نبی رحمت اور دوسرے طریقے زحمت، زحمت اور زحمت، پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بھائی لون پر کاروبار کرنے والے جو ہیں وہ کئی سکھی ہوتے ہیں، سکھی ہوتے ہیں، ہاں جس نے کسی نے تجربہ کر لیا ہو وہ تھوڑا گریبان میں منہ ڈال کے سوچ لے کہ میں سکھی تھا، ہاں جب اس سے نجات پائے گا تو پھر کچھ اطمینان کا سانس لے گا، تب تک تو بہت کچھ برباد ہو گیا ہوگا میرے بھائی، بہت کچھ برباد ہو گیا ہوگا۔ اس لیے حلال حرام کی تمیز کرو، اللہ کے رسول کی بات کو لے کر چلو، جو اللہ کہے وہ کرو، جو نہ کہیں نہ کرو، اور جو اللہ کے نبی کہے وہی کرو، اور جو نہ کہیں نہ کرو۔ اسی میں ہماری بھلائی، دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی آباد ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وحبیبنا وقرۃ عیوننا وراحۃ قلوبنا مولانا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الله لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم۔ اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك من نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.